زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے۔ ان کے انت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادر مکرم چودھری محمد اظہر صاحب کو کہ انہوں نے اپنے برادر اصغر کی اس خوشی کے نکاح کے موقع پر اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کی مجلس کا بھی ساتھ ساتھ انعقاد فرما دیا۔ حضرات محترم، یقین جانیں جب کسی شادی کے اندر اس طرح کا ماحول بنتا ہے، بہت سے لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے پیغمبر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اصحاب مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نکاح ان کے مساجد میں ہوتے تھے، زمین پر بیٹھ کر مختصر کھانا ہوتا اور اس کے بعد دعا ہو کے نکاح کا انعقاد ہو جاتا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آپ نکاح پڑھ کے دیکھیں، 11 نکاح میرے نبی نے کیسے کی۔ ایک نکاح اللہ کے نبی کا ایسا آیا کہ میرے نبی کے لیے جو نیچے بچھانے کے لیے دسترخوان تھا وہ کیا تھا؟ پلاسٹر کا یا کوئی شاپر نما کوئی دسترخوان رکھا گیا، زمین کو تھوڑا سا نیچے کریدا گیا، کھودا گیا، اس میں چھوٹے چھوٹے پیالے بنا کے اسی میں کھانا ڈال کے دیا گیا۔ تو باہر کیف آسانیاں آتی جا رہی ہیں، نعمتیں آتی جا رہی ہیں،
جتنی اللہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے اکثر و بیشتر پہ ایستا ایستا دینی ماحول سے بھائی دور ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، دولت کا مقصد نہیں یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹی کا پردہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے جو نعمت کر دی، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اور میری بہن بیٹی بغیر پردے کے بازار میں جائے؟ یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے دولت، شہرت، عزت اس لیے نہیں دی کہ دین کے تقاضوں کو آپ بھول جائیں، منمانی سے زندگی گزارے، نہیں۔ اللہ دنیا جتنی مرضی دے دے، جس پیج پر رب لے جائے، لیکن حیا کی چادر اور عزت اور دین برقرار رہے جائے۔ یہ ہے اصل مومن کی معراج۔ آپ دیکھتے ہو، میں بھی ایک برادری سے تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر پوری برادری میں سے چند لوگ مالدار ہوتے ہیں اور آپ ان کا ماضی دیکھ لیں، پھر حال دیکھ لیں، پھر مستقبل دیکھ لیں، اللہ تھوڑی سی بھی کسی پر نعمت کرتا ہے تو رب کے سارے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، طریقہ کار تو سب یہ ہوتا ہے کہ دلہا سامنے بیٹھا ہوتا ہے، دلہا سامنے ہوتا ہے، بندہ اس کو مخاطب کر کے کچھ چیزیں اس کو دین کے مطابق بتاتا ہے، حقوق زوجین بندہ اس کے سامنے رکھتا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، خامند کے حقوق کیا ہیں۔ باہر کیا ہے، ہم جتنے بیٹھے شادی شدہ ہیں ان میں سے اکثر کنوارے بھی ہیں، اور جتنے کنوارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنت محمد رسول اللہ کو اگر وسائل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت اور طاقت دی ہے، اللہ اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، لیکن نکاح نہیں کرتے، تفسیر مزری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آنے والا آیا، آپ نے پوچھا کیا تو نے شادی کی ہے؟ کہا نہیں کی شادی۔ آپ نے پوچھا مال ہے تیرے پاس؟ فرمایا کہ اللہ نے وافر مقدار میں مال دیا ہے، مال کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر نکاح کیوں نہیں کیا؟ ویسے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا انتا من اخوان الشیطان، طاقت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود طاقت رکھتے ہیں، نکاح کرنے کی نہیں کرتے، وہ شیاطین کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں کی جماعت، جب تمہیں طاقت آ جائے فوراً نکاح کرو، تین چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا۔ نماز کا جب وقت ہو جائے فوراً جا کے نماز پڑھنا، کبھی تاخیر نہ کرنا، اور جب جنازہ حاضر ہو تو جنازے کی ادائیگی میں فوراً جا کے جنازہ پڑھنا، تاخیر نہ کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب معقول بیٹی بیٹے کا رشتہ مل جائے پھر نکاح کی تقریب میں لیٹ نہ کرنا، فوراً بیٹی بیٹے کا نکاح کر دینا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ کے قرآن نے مخاطب کیا ہے، فَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مَا طَابَ لَكُمْ، اے لوگو اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، رب نے تمہیں استطاعت دی ہے، نکاح کرو۔ اللہ قرآن کے اندر چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر فرماتے نکاح کرو۔ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، فرمایا کہ آنکھوں میں اللہ حیا پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ پیارے پیغمبر نے یہ بیان فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان کی جو ہے شرمگاہوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح کرنے کا فائدہ رسول ہاشمی نے یہ بیان فرمایا، نکاح کرنے سے آنکھوں میں حیا پیدا ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 3 صحابی اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لائے،
اور جس وقت آپ صحابی تشریف لائے، انہوں نے پیارے پیغمبر کی دن کے ساری روٹین پوچھی، رات کی عبادات کی روٹین پوچھی، لیل و نہار کی دینی مصروفیات پوچھ کے تینوں صحابہ چلے گئے۔ جب صحابی چلے گئے اور انہوں نے ایک ارادہ کیا، ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں رات کو کبھی بستر پر آرام نہیں فرماؤں گا، اور دوسرے صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ میں کبھی دن کا روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور تم سے جدا رہوں گا۔ اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لائے، آپ کو بیویوں نے بتایا، اس طرح تین سائل آئے تھے اور اس طرح سوال کر کے گئے ہیں، اور پھر یہ تین بندے یہ تین ارادے اور قصد کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے نام بھی بتائے گئے، فلاں فلاں صحابی تھے۔ آپ فوراً ان کے پیچھے ان کے نکلے، ان کو تلاش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم وہی لوگ ہو جو میرے گھر میں گئے تھے اور تم نے یہ عزم اور ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد دن کا روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد رات کو کبھی نہیں سوئیں گے، اور آج کے بعد عورتوں سے کبھی نکاح نہیں کریں گے، علیحدہ رہیں گے؟ تم وہی تین لوگ ہو؟ ان تینوں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں وہ تین۔ آپ نے فرمایا سن لو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے پیدا کیا، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، میں تمہارا نبی ہوں، میں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو آرام بھی فرماتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور آخر میں آپ نے یہ فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، خبردار نکاح میری سنت ہے، کوئی سنت سے اعراض نہ کرے، جس بندے نے نکاح کی سنت سے منہ موڑا، تاخیر کی، نہ کیا، اس کا محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں اس بندے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اللہ اس عظیم سنت کے اوپر استطاعت ہونے کے بعد، قوت ہونے کے بعد، اللہ ہم سب کو اس سنت کو اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تزوج الودود الولودا، اے میری امت کے مردوں نکاح کرو۔ کن عورتوں سے نکاح کرو؟ تزوج الودود الولودا، ان عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والیاں ہیں، ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں۔ یا رسول اللہ، زیادہ بچے جننے والی؟ ہم تو منصوبہ بندی کے قائل ہیں، ہم تو 2 بچے پیدا کرنے کے بعد ہم تو آگے چلتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہو کہ زیادہ بچے جننے والی خاتون سے شادی کریں، اس کی کیا حکمت ہے؟ منصوبہ بندیاں کروانے والے حباب متوجہ ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بچے جننے والی خاتون سے شادی کرو، فَإِنِّي مُقَاسِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، قیامت کے دن اپنی امت کی زیادہ کثرت اور زیادہ تعداد پر محمد عربی فخر کروں گا۔ 120 صفحے ہوں گی پوری انسانیت کی، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفحے ہوں گی تو امت محمد رسول اللہ کی۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں،
فرمایا کہ بدترین وہ بیوی ہے، بدترین وہ خامند ہے جو اپنے تنہائی کے پرسنل نجی معاملات لوگوں میں جا کے افشاں کرتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر عامر لیاقت کیوں فوت ہوا؟ سارے لوگ آپ سوشل میڈیا سے اکثر و بیشتر وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کیوں فوت ہوا؟ اس کی بیوی نے اس کی پرسنل زندگی کی رات کی ویڈیو لیک کی، وہ صدمہ نہ برداشت کر سکا۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ میاں کو حق نہیں ہے کہ بیوی کے راز اپنے دوستوں میں شیئر کرے، بیوی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے میاں کے خاوند کے حالات کو، معاملات کو اپنی سہیلیوں سے جا کے شیئر کرے، یہ اسلام نہیں اجازت دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہے، لباس ہے، ایک دوسرے کے راز افشا نہ کریں۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، من اراد ان یلقی اللہ طاہرا و مطہرا، میری امت کا جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندی یہ چاہتی ہے اللہ کو پاک صاف حالت میں اللہ سے جا کے ملاقات کرے، رب کو ملے، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ، ان کو چاہیے کہ وہ نیک اور آزاد اور ان سے نکاح کریں۔ زنا کے عادی لوگ، بدکاریوں زنا، اس سے جو بچ کر جائیں گے، پاک صاف ہو کر جائیں گے، اللہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ زمر ہے، 23واں پارہ ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین، اے آنے والوں تم پر رب کی سلامتیاں ہوں، طبتم زندگی کا حق ادا کر کے تم رب کے پاس آئے۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور رب کے قرآن نے اس عقد میں اور اس ازدواجی معاملات میں منسلک ہونے والے جوڑے کو پیارے پیغمبر نے وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت یہ کی دلہے کو اللہ کے نبی نے کہ جو نکاح کرنے والا ہے اس پر سب سے پہلے جو بیوی کا حق عائد ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کا حق مہر ادا کرے۔ حق مہر دو، رب نے قرآن میں 2 مرتبہ فرمایا ہے، اپنی بیویوں کو خوشی خوشی حق مہر دو، جتنا ہو سکتا ہے حق مہر دو، نہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی لیمٹ ہے، نہ کم از کم کی کوئی لیمٹ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، ایک خاتون آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو آپ کے لیے ہیبہ کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے نکاح۔ صحابی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ ان کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر حق مہر کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لے آؤ۔ صحابی جاتا ہے، بڑی دو دو کی، کوئی چیز بھی حق مہر دینے کے لیے نہ ملی، مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی نہیں ملی، نہ لوہے کی انگوٹھی ملی، فرمایا کہ وہ بھی نہیں ملی۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایک چادر ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا چادر کو وہ کیا کرے گی؟ آخر کار وہ صحابی حق مہر نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میرا پیارا یہ بتا قرآن تجھے کتنا یاد ہے؟ صحابہ تو قرآن کے پھر دیوانے تھے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے۔ اللہ کے نبی جی فلاں 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 سورت یاد ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو قرآن یاد کرا دے، یہی قرآن تیرا حق مہر ہے، حق مہر ہے تیرا قرآن۔ اور ایک صحابی حضرت ام سلمہ مسلمان ہوئی، ان کا خامد ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرا شوہر مسلمان ہوتا ہے، اس کے مسلمان ہونے کو ہی تو اپنا حق مہر قرار دے۔ اس لیے حق مہر جتنا دو عورت کو فوراً دو، اور اتنا دو جتنا دے سکتے ہو، 2-2 3-3 لاکھ نہ لکھواؤ جو پھر دے نہ سکو۔ جتنا دینا ہے 5,000 10,000 20,000
فوراً اپنی بیوی کو دو، یہ اس کا حق ہے۔ آتوا النساء صدقاتہن نحلا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشی خوشی دو جو مہر دینا چاہتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کر کے آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، بیوی کو حق مہر کتنا دیا ہے؟ فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کتنا ہوتی ہے؟ 2.5 تولہ سونا بنتا ہے آج کے دور کے اندر۔ اس لیے میں نے کہا کہ زیادہ کی بھی لیمٹ کوئی نہیں ہے، اگر کم از کم دینا چاہے تو اس کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ خوشی برضا کہلا، خوشی برضا جتنا دو، اور 32 روپے والا قانون بھی چھوڑ دیں کہ 32 روپے صرف دینی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیکھے تو کتنی مقدار بنتی ہے، اور پھر قرآن پاک کو حق مہر بھی بنا دیا۔ اس لیے حق مہر سب سے پہلا حق ہے خاوند پر کہ اپنی بیوی کو حق مہر دے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں بیوی کا جتنا نان و نفقہ خرچہ ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، اور بیوی کے بچوں کا بھی جتنا جو ہے اخراجات ہے وہ خاوند پر عائد ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ خاوند کے اوپر لازمی ہے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے کپڑے، بیوی کا کھانا، بچوں کے تمام تر معاملات یہ خاوند کے ذمہ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بیوی کی رہائش کا بندوبست بھی خاوند کے ذمہ ہے۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورہ طلاق ہے، فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہیں۔ خاوند 10 20 سال دوسرے ممالک میں اور بیویاں پیچھے اکیلی، گناہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جہاں خاوند رہے بیوی کو بھی وہاں رکھے۔ ایک عظیم صحابی آگیا، میں مختصر کرتا ہوں، کھانا لگنے والا ہے۔ صحابی رسول حضرت معاذ بن حکم واقع بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو یہ اصول یاد کریں، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے بہترین اور جامع ترین حدیث بیان فرمائی۔ صحابی فرماتے ہیں ما حق زوجت احدنا علیہ، یا رسول اللہ ہماری بیویوں کے ہم پر حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ نے بیان فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جس طرح کا کھانا تو کھائے اسی طرح کا کھانا بیوی کو کھلا۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس برانڈ کے جس طرح کے کپڑے تو پہنتا ہے اسی طرح کے بیوی کو دے۔ آپ مہنگے اور بیوی کے لیے سستے ایسا نہیں، اس کے ساتھ بھی برابری کا سلوک کریں۔ اور تیسرا حق آپ نے یہ بیان فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر تماچا نہ مارنا۔ آپ کی سائنس بھی کہتی ہے کہ چہرے پر مارنے سے کینسر ہوتا ہے۔ شریعت نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ کوئی معلم، کوئی خامد اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چہرے پر نہ مارے۔ شریعت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اور اس سے بہت زیادہ صحت پر اثر ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وَلَا تُخَبِّرْ، کبھی بیوی کو بدصورت نہ کہنا، وگرنہ یہ خوبصورت بندھن جو ہے نہ چاکی میں بدل جائے گا تیرا۔ کبھی بیوی کو بدصورت نہ کہنا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر خدا نہ خواستہ کبھی بیوی سے جھگڑا بھی ہو جائے، کبھی بیوی کو دھکے دے کے گھر سے نہیں نکالنا، کمرہ چینج کر لینا، دائیں بائیں ہو جانا، لیکن بیوی کو کلی طور پر گھر سے نہ نکالنا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک فرمایا کہ بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں۔ 5واں پارہ ہے والمحصنات کا دوسرا پیج ہے۔ فرمایا کہ نیک بیویاں ہیں ہی وہ جو فرما بردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیوی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے،
ایسی خوش نصیب بیوی اور عورت کے لیے کہا جائے گا اے اللہ والی جا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس میں سے جانا چاہے چلے، اور خاوند کی خدمت گزار بیوی ہونی چاہیے۔ حضرت اماں جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام کاج کر کے مشکیزیں اٹھا کے جسم پر نیل پڑ گئے، پتہ چلا کہ میرے ابو کے پاس، کائنات کے سردار کے پاس لونڈی آئی ہیں خدمت کے لیے، ایک نکرانی کنیز لے کے آتی ہیں۔ پتہ چلا ابو گھر میں نہیں ہے، پیغام دے کے چلی گئی۔ جب اللہ کے رسول ہے فرمایا میں جاتا ہوں بیٹی کے گھر، حضرت علی المرتضی اور اماں جی فاطمہ الزہرا ایک بستر پر سکون فرما رہے ہیں، درمیان میں جا کے بیٹھ گئے، اٹھنے لگے، فرمایا ٹھہرے رہو۔ اماں جی فرماتی ہم دونوں اپنے بستر پر تھے، درمیان میں آ کے بیٹھے، آپ کے پاؤں کی جو ٹھنڈک تھی میرے سینے سے میں اس کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرا پیغام ملا ہے، تیری تھکاوٹ، تیری ساری باتیں میں نے سنی ہے، میں تجھے ایک بہترین نسخہ نہ بتاؤں، تیری جسم کی ساری تھکاوٹیں ختم کر دے اللہ۔ جب سونے لگے رات کو سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر، میری بیٹی اللہ تیری ساری تھکاوٹیں ختم کر دے۔ یہ اصول سکھاؤ نا اپنی بیٹیوں کو۔ بیٹی آج کھانا خامد کا ہے مہمانوں کے لیے تو نہیں پکاتی، خدمت نہیں کرتی ہیں بیٹیاں، کائنات کے پیغمبر کا جگر گوشہ کام کر کے تھکتا ہے۔ آپ نے نچاکی نہیں کیا اپنے چچا زادہ علی المرتضی سے، بلکہ دین سکھایا۔ اے بیٹی گھر کے اندر یہ کام کاج کرنے ہیں، یہ بیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء زبیر بن عوام کی بیوی ہے، فرماتی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر گھوڑے کو گھاس بھی ڈالتی، اس کی بیوی بھی اٹھاتی ہے۔ گھر کے اندر ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی کرے وہ کام۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو خدمت گزار بھی رکھ کے دو۔ اس لیے میرے بھائیوں بات میں یہ ختم کرتا ہوں، دلہے کو جب ہم نے ملنا ہے، اللہ کے نبی نے ایک اسلامی دعا سکھائی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ آپ سب نے دلہے کو جب ملنا ہے بھائی کو، ذیشان حیدر صاحب کو، آپ نے یہ دعا دینی ہے، بارک اللہ لک، اللہ آپ میں برکت فرمائے، و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ آپ دونوں کے جمع ہونے میں برکت فرمائے۔ اللہ کے نبی یہ صحابہ کو دعا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو دین کے پیارے اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو میرے بھائیوں اصول بتلائیں۔ آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ساتھی جانتے ہیں غلہ منڈی کے ساتھ میں رہتا ہوں، 150 کے قریب میں نے طلاق کے فتوے دیے آپ کے دریا خان میں۔ یہ 1-2 سال میں ہم نے وہ اپنے فارم کے اوپر یہ گرنے شروع کیے ہیں، 16 سے ہم فتوے دے رہے ہیں طلاق کے۔ اعداد و شمار میں جو طلاق کے فتوے 150 کے قریب میں نے طلاق کے فتوے دیے ہیں، جن لوگوں کے اسٹام میرے پاس جمع ہے۔ یہ کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ شادیوں کے موقع پر آپ گانے سنتے ہو، ڈانس کراتے ہو، سارے فیشن کرتے ہو، لیکن 15-20 منٹ کے لیے بیٹی بیٹے کو سامنے بٹھا کے مولوی کو نہیں کہتے تم لوگ یار ان کو زندگی کے حقوق بھی بتاؤ، نہیں کہتے تم لوگ۔ اور پھر اسی دریا خان میں 25 دن نہیں ہوئے شادی کو اور ابھی نوبت طلاق پر آئی ہے۔ مجھے ایسی چیزوں کے بارے میں پتا ہے، بارکیف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو الوداع کرنے سے پہلے، بیٹے کو اس بندھن میں باندھنے سے پہلے، منسلک کرنے سے پہلے، پڑھے لکھے ہیں پھر بھی وہ سستیاں کرتے ہیں، ان مجالس کے انعقاد کیا کرو۔ اس سے آغاز ہو جاتا ہے زندگی کی خوبصورت جو ہے زندگی کا، قرآن کی تلاوت ہوئی، 2 جہانوں کے مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہوئی، اور پھر تھوڑا سا بیان ہو گیا تو کیسی یہ پیاری عظیم محفل ہے۔ اس پوری محفل کو اللہ کے فرشتے رحمت کے آکے گھیر لیتے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محترم بھائی ذیشان حیدر صاحب کو، اور ان کو دعا بھی دیتا ہوں کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ آپ کی برکت فرمائے، خصوصی طور پر دعا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کے نکاح کی اس تقریب کو اللہ تعالی جب تک یہ زندہ رہے اللہ تعالیٰ ان کو خوشگوار اور پیاری زندگی اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وبعظيم سلطانك. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی زندگیاں خوبصورت بنا دے. یا اللہ ہم سب کی زندگیوں کو دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بھائی محمد ذیشان صاحب کے اس نکاح کی تقریب کے اندر یا اللہ تو برکات کا نزول فرما. یا اللہ اسلامی طور طریقے کے ساتھ دعوت ولیمہ ہو رہا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرما. فرمایا کہ بدترین دعوت ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں اغنیاء کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے. اللہ ہر قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں. یا اللہ ان کا کھانا کھلانا قبول فرما. بھائی محمد اظہر صاحب کی محنتوں کو، بھائی محمد ذیشان صاحب، یا اللہ ان تمام کے محبت پیار کو قائم و دائم فرما. یا اللہ بھائی صاحب کے اس نکاح کے اندر برکات کا نزول فرما. یا اللہ حسد سے بچا، یا اللہ غیبت سے بچا. یا اللہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں غلط فہمیوں کی بنا پر، یا اللہ ہم سب کو جھوٹی باتوں پر کان دھرنے سے بچا، غیبتوں سے بچا. یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر خوشحالیاں پیدا فرما. یا اللہ جتنا یہاں بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، یا اللہ تمام کی بیٹیوں کے گھروں کو آباد و شاد فرما. یا اللہ ہر کسی کی بیٹی کو یا اللہ خوشحالی نصیب فرما. ہر کسی کی بیٹی کو، ہر کسی کی بیٹے کو زندگی خوبصورت انداز میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس پورا مجمع بیٹھا ہے، یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. اللہم انصر الاسلام والمجاہدین والمسلمین والمسلمات. اللہم انصر اخواننا فی فلسطین. یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر، حماس کے اندر، یا اللہ جہاں جہاں مظلوم ہیں، یا اللہ سب کو آزادی نصیب فرما. ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ خوشحالیاں نصیب فرما. یا اللہ اس گھر پر یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. بھائی محمد ذیشان صاحب، بھائی محمد اظہر صاحب، یا اللہ اس کے علاوہ ہم جتنے مہمان آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے بچا. جتنے یا اللہ رزق کے حوالے سے، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما کے یا اللہ خوشحالیاں نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیغمبر کی سیرت اپنانے کی توفیق دے. یا اللہ اپنے پیغمبر کے دین سے محبت کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.